حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے لیے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے۔ رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے، انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے، آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے، کہا 3 گنا، فرمایا زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے، فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا۔ کہا کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا تو پھر اپنا نفع نقصان نہیں سوچنا، پھر تو رب کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کا لحاظ کرنا یہ نہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب کرے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرنے والے، ضرورت پوری کرنے والے؟ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر رب ہمیں کبھی وسیلہ بنائے، ذریعہ بنائے، تو پھر ہمیں ذرا نا خوش دلی سے بننا چاہیے، ذوق اور شوق سے بڑھنا چاہیے، پھر ہمیں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔